ہے کہ اللہ جسے حکمت دیتا ہے اسے خیر کثیر عطا کر دیتا ہے۔ تو اگر ایک معمولی انسان حکمت پا جائے تو خیر کثیر کا مالک بن جاتا ہے۔ تو جس کے گھر سے حکمت مل رہی ہو، مولا علی بابے کیا ہے؟ حکمت ہے۔ اسی لیے کربلا کا ایک پہلو ہے عقلانیت، یعنی وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب سلیکٹڈ ہے، وہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ جذبات میں نہیں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، ایک عقلانیت ہے۔ تو یاد رکھیے، ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کربلا وجود میں آئی ہے حکمت کی بنیاد پر، عقلانیت کی بنیاد پر، تو اب اس کی یاد کو بھی ہم ایسے منائیں کہ لگے کہ یہ باب حکمت سے وابستہ لوگ ہیں۔ یاد رکھیے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جاہلوں کا اظہار غم بھی الگ ہوتا ہے، جاہلوں کا اظہار خوشی بھی الگ ہوتا ہے، لیکن جہاں علم اور حکمت ہوتی ہے وہاں اظہار غم بھی الگ ہوتا ہے اور وہاں اظہار خوشی بھی الگ ہوتی ہے۔ اور اگر اس کا نمونہ آپ کو دیکھنا ہے تو اربعین میں دیکھیے، آپ کو دوسری جگہوں پر بھی اس وقت پروگرام ہو رہے ہیں مذہبی، دیکھیے گا کہ کیسے کیسے شور شرابے ہوں گے، فسادات ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، لیکن آپ نجف سے کربلا تک چلے جائیے، آپ کو ایک نظم نظر آئے گا، آپ کو ایک مقصد نظر آئے گا، آپ کو لوگ مغموم نظر آئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سمجھا ہے کہ کربلا، توجہ چاہ رہا ہوں، کربلا کیونکہ عقلانیت کے ساتھ وجود میں آئی ہے، اسی لیے اس کی یاد بھی عقلانیت کے ساتھ، اس کی یاد بھی عقلانیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ، جس کو کاہے کا لقب ملا؟ عالمۃ غیر معلمہ، توجہ چاہ رہا، عالمہ غیر معلمہ ہے، یعنی ایک ایسی عالمہ ہے جسے کسی نے تعلیم نہیں دی ہے۔ جسے تعلیم نہیں دیا جاتا تو پھر اسے تعلیم ملتی کیسے؟ علم کے دو ہی ذریعے ہیں، یا کسبی ہے یا وہبی ہے۔ یاد رکھیے، کسبی علم حاصل کرنے والے اور ہوتے ہیں اور وہبی علم جس کو عطا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا علم کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، عطا کردہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ میں نے کہا باپ مدینۃ، وہ شہر علم کا دروازہ ہے، باب علم ہے۔ باپ کون ہے؟ حکمت کا دروازہ ہے، اور زینب باب علم کی زینت کا نام ہے، زینب باب حکمت کی زینت کا نام ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور اگر ماں کی طرف سے دیکھیے تو ثانیہ زہرا ہیں، جناب فاطمہ زہرا کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور ثانی بنا تو زینب کبریٰ بنی۔ تو اب اگر جناب زہرا کی ثانی ہے تو ان کے علم میں بھی ثانی ہے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے جناب زہرا کا علم کیا ہے، ابھی آپ اس پر غور کیجئے گا۔ ہمارے یہاں دیکھیے امت کا شعور کہاں تھا؟ امت کا شعور یہاں پر تھا کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا نوشتہ لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہاں قلم اور کاغذ سے اتنی بیزاری ہے
توجہ چاہ رہا ہوں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد کسی شخصیت نے کچھ نہیں لکھا، لیکن دو شخصیتوں نے لکھا، ایک کا نام ہے علی اور ایک کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ توجہ کہہ رہا ہوں، مولا کائنات نے سب سے پہلے لکھا ہے، یہ لکھ نہیں رہے ہیں بلکہ بتا رہے ہیں کہ وصیت پیغمبر پر کون عمل کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جو باب علم ہے۔ یہ وصیت پیغمبر پہ عمل ہے کہ سب سے پہلے قرآن کس نے لکھا؟ مولا کائنات نے۔ اس قرآن کی تفسیر بھی مولا کائنات نے لکھی تھی، اس کا شان نزول بھی مولا کائنات نے لکھا تھا۔ اور دوسری طرف سے جناب فاطمہ زہرا کہ وہ بولتی تھیں اور علی لکھتے تھے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یعنی جو باب علم اور حکمت ہے وہ کاتب ہے۔ میں توجہ کہہ رہا ہوں، جناب فاطمہ زہرا بولتی تھیں اور باب حکمت اور باب علم لکھتا تھا، اسی لیے جامع فاطمی وجود میں آئی، مصحف فاطمہ وجود میں آیا۔ اور ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جب چھٹے امام سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ اتنی جلدی مسئلہ بتا کیسے دیتے ہیں، ابھی ہماری زبان سے سوال ختم نہیں ہوتا آپ جواب دے دیتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہماری جدہ فاطمہ زہرا کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، تمام دنیا علم جعفر صادق کی محتاج، اور علم جعفر صادق جس علم سے فیض حاصل کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے۔ دوسرے جملے میں میں یوں کہوں کہ حجتوں کا علم جس کے لیے حجت ہو۔ فاطمہ زہرا کی ذات کیا ہے؟ ان کا علم حجتوں کے لیے علم کا درجہ رکھتا ہے، یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یاد رکھیے، ایسا جملہ کہنا وما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے نہیں دیکھا، یہ کوئی عام آدمی کہہ سکتا ہے، یہ کوئی جاہل انسان کہہ سکتا ہے، یہ کوئی بے معرفت انسان کہہ سکتا ہے، یہ کوئی بے عقل انسان کہہ سکتا ہے۔ نہیں عزیزان گرامی، اس کے لیے میں نے کل اشارہ کیا تھا کہ عرفان کی ضرورت ہے، اور عرفان کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک علم اور عقل۔ ہر آدمی جملہ نہیں کہہ سکتا وما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے اور عقل کی ضرورت ہے، حکمت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے دنیا میں عزیزان گرامی ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آج بھی دنیا میں عورت کو یہ مانا جاتا ہے کہ وہ گیانی نہیں ہو سکتی، وہ عرفان کے اعلیٰ درجے پہ نہیں پہنچ سکتی، وہ معرفت کے اعلیٰ درجے پہ نہیں پہنچ سکتی، ہے نا؟ یہی تو ہے نا۔ آج بھی دنیا یہ مانتی ہے کہ عورت عبادت اور قرب الہی کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے۔ بہت بڑی بات کہنا چاہ رہا ہوں، قرب الہی کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے، اسی لیے پوپ شادی نہیں کرتے۔ ہمارے ملک میں بعض سادھو شادی نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر عورت وہ ذات ہے کہ وہ خود تو خدا سے قریب نہیں ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ جو رہے گا وہ بھی خدا سے قریب نہیں ہو سکتا، یہ ان کا نظریہ ہے، اس لیے وہ شادی نہیں کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو خود خدا سے قریب نہیں ہو سکتی وہ دوسروں کو خدا سے قریب کیسے کر سکتی ہے؟ ہم بات ہے۔ لیکن آج میں ایک بہت بڑی فضیلت شہزادی کی بیان کرنے جا رہا ہوں۔ ہم ائمہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اتقرب، میں قریب ہوتا ہوں، بکم، آپ کے ذریعے سے، کس سے قریب ہوتا ہوں؟ اللہ،
ہم اہل بیت کے لیے، ائمہ کے لیے ان کی زیارتوں میں گواہی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ذریعے سے اللہ سے کیا ہوتے ہیں؟ قریب ہوتے ہیں۔ توجہ چہرہ کریں گے، بڑی فضیلت اس وقت کہنے جا رہا ہوں۔ اور ثانیہ زہرا ہیں، شریکت الحسین ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جب مولائے کائنات کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنی تمام اولاد کو جمع کیا اور ان کو وصیت کی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو بچے جمع ہوئے ہیں سب مختلف البطن ہیں۔ کچھ اولاد ہیں جو جناب فاطمہ زہرا سے ہیں، کچھ اولاد ہیں جو جناب ام البنین سے ہیں، محمد حنفیہ ہیں، تو الگ الگ ماں کے یہ بچے ہیں۔ یہ سارے بچوں کو امام نے جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد وصیت کی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ہماری تہذیب بھی ہے، ہمارا کلچر بھی ہے کہ ہم اہل بیت سے سمجھے کہ ہماری تہذیب کیا ہونی چاہیے۔ مولا امیر المومنین نے اپنے تمام بچوں کو وصیت کی، لیکن ذریعہ امام حسن کو بنایا، کیونکہ وہ تمام اولاد میں سب سے بڑے تھے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اہل بیت کے گھر کی تمیز یہ ہے کہ جو بڑا ہے اسے اہمیت دی جائے۔ یہ سارے بچوں کو امام وصیت کر رہے ہیں، لیکن ذریعہ کس کو بنایا؟ امام حسن کو، کیونکہ وہ سب سے کیا تھے؟ بڑے تھے۔ البتہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے دین نے بڑے کو درجہ دیا ہے، مگر اس بڑے میں بھی بڑکپن ہونا چاہیے نا؟ چھوٹے ظرف معاملات کو خراب بھی کر دیتے ہیں، ہے نا؟ اسی لیے اگر بڑا ہے تو اس کا ظرف بھی کیا ہونا چاہیے؟ بڑا ہونا چاہیے۔ ہمارا دین یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ ایک طرفہ تالی نہیں بنتی ہے، دونوں ہاتھ ہونے چاہیے۔ تو اسی لیے جو بڑا ہے اس کا ظرف بھی اتنا وسیع ہو کہ وہ سب کو سمیٹ کر کے عدل کے مطابق لے چلے۔ میں توجہ کر رہا ہوں، جو سب کو سمیٹ کر کے اور عدل کے مطابق لے چلے۔ مگر اب یہاں سے آپ ذرا غور سے سنیے گا، میں نے کہا کہ ہم ائمہ اہل بیت کے ذریعے سے اللہ تک کیا حاصل کرتے ہیں؟ تقرب حاصل کرتے ہیں، یہی تو ہے نا۔ مولا کائنات نے اس وصیت میں جو سارے بچوں سے کر رہے تھے اور خطاب امام حسن سے کیا اور ان کے ذریعے سے دوسرے بچوں سے وصیت کی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں بنی فاطمہ سے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان تمام بچوں میں جو علی ہی کے بچے ہیں، مگر کس کو مقدم کیا مولا کائنات نے؟ بنی فاطمہ کو۔ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت الگ ہے، کل میں اس کے اوپر روشنی ڈال چکا ہوں۔ جناب فاطمہ زہرا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہا حلقہ وصل امامت و رسالت ہے، یہ جوڑتی ہیں امامت اور رسالت کو۔ توجہ چہرہ وزانی گرامی، تو معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں کہ میں وصیت شروع کر رہا ہوں، لیکن پہلے اس سے میرا خطاب ہے، اس کو میں مقدم کر رہا ہوں بنی فاطمہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ مولا کائنات کی تمام اولاد میں بنی فاطمہ کو جو امتیاز حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ شاید یہی وہ نقطہ تھا جو عباس نے اس وصیت سے سمجھ لی۔ توجہ کر رہا ہوں، یہ وہی وصیت تھی جس سے جناب عباس نے یہ بات سمجھی کہ بنی فاطمہ کا درجہ بلند ہے، اسی لیے اس وصیت کے بعد با فہم، ارے باب حکمت کا بیٹا ہے، باب علم کا بیٹا ہے، اسی لیے اس تقدم کو برقرار رکھا۔ جب حسن سے خطاب کیا تو تب بھی آقا کہا، جب حسین سے خطاب کیا تو تب بھی آقا کہا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے عزیزان گرامی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے عزیزان گرامی۔ لیکن اب جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ اور زیادہ اہمیت رکھتی، وہ کیا ہے کہ مولا کائنات نے صرف یہی نہیں کہا کہ میں بنی فاطمہ کو مقدم کر رہا ہوں وصیت میں، بلکہ یہ کہا کہ میں اس کے ذریعے سے خدا سے تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔
عجیب بات ہے خدا. میں اس کام کے ذریعے سے کہ جو میں نے وصیت میں بنی فاطمہ کو مقدم کیا ہے، کاہے کے لیے مقدم کیا ہے؟ کہا کہ میں خدا سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، علی جیسا انسان کہہ رہا ہے کہ میں فرزند فاطمہ کے ذریعے سے خدا کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو اب امت کو فیصلہ کر لینا چاہیے، لا قربتاً اللہ کہو، لا قربتاً اللہ کہو، مگر قربت تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب بنی فاطمہ سے تمہارا رابطہ ہو. اب آپ نے میری بات یہاں تک سماعت فرما لی، تو اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ مولائے کائنات کہہ رہے ہیں کہ میں نے بنی فاطمہ کو مقدم کیا وصیت میں تاکہ اس سے کیا حاصل کروں؟ قربت حاصل کروں. اس میں زینب شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ زینب شامل ہے نا؟ عجیب بات ہے. اسی لیے جب امام حسین کے بارے میں وصیت کی ہے تو ابن علی نہیں کہا امام نے، امام حسن سے خطاب تھا نا، تو کیا کہا؟ اما الحسین اما اخوک الحسین ہوا ابن امک. پہلی وصیت امام حسن کو امام حسین کے بارے میں کی ہے، تو خطاب کیا کیا؟ کہا تمہارا بھائی حسین جو تمہاری ماں کا بیٹا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، جو تمہاری ماں کا بیٹا ہے یعنی بنی فاطمہ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اب عزیزو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، شریکت الحسین کون ہے؟ جناب زینب ہے. توجہ چاہ رہا ہوں گرامی. اب یہاں تک اگر میں آپ کو لے آیا ہوں تو بنی فاطمہ کو ہم نے وصیت میں مقدم کیا کس لیے؟ کہ اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے. تو زینب شامل ہیں یا نہیں شامل ہیں؟ توجہ کہہ رہا ہوں. ارے جس کی ایک ضربت شکلین کی عبادت پر بھاری ہو جائے وہ زینب کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا ہے. جس کی ایک ضربت، یہ معمولی بات نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں، جس کی ایک ضربت شکلین کی عبادت پر بھاری ہو وہ کیا ہے؟ وہ علی زینب کے ذریعے سے، کیونکہ بنی فاطمہ ہے. کس سے حاصل کر رہے ہیں قربت؟ خدا سے. تو دنیا کہتی ہے کہ عورت کے ساتھ رہو گے تو خدا سے قریب نہیں ہو سکتے، وہ خود بھی قریب نہیں ہوتی اور اللہ سے قریب نہیں ہو کر سکتی. اللہ اکبر. علی گواہی دے رہے ہیں کہ ایک عورت ایسے مقام پر پہنچ سکتی ہے کہ امام المتقین کے لیے ذریعہ قربت خدا بن جائے. عظیم ہے فضیلت جو میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں. اسی لیے اب توجہ چاہ رہا ہوں بھائی علی کون ہے؟ امام المتقین. اذان ہوتی ہے، ہم خیر عمل کی دعوت دیتے ہیں. کس کے نام پہ دعوت دیتے ہیں؟ مولا علی کے نام پر، رسول کے نام پر ہم خیر عمل کی دعوت دیتے ہیں. اب تقویٰ کا سب سے بڑا مصداق کیا ہے؟ امام المتقین کے نام پہ ہم بلا رہے ہیں نا، تو تقوی کی طرف بلا رہے ہیں. تقوی کا اعلیٰ مصداق کیا ہے؟ نماز. توجہ چاہ رہا ہوں. اب امام المتقین کے نام پر تم آؤ نماز پڑھو. کاہے کے لیے پڑھو؟ تاکہ اللہ سے قریب ہو سکے. یہی تو ہے نا. اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ. روزہ رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ. توجہ چاہ رہا ہوں مدانی گرامی. اور یہاں تک اگر آپ کو لے آیا ہوں تو دنیا امام المتقین کے نام پر جب تقوی سے جڑتی ہے تو اللہ سے قریب ہوتی ہے، مگر وہ علی جس کے ذریعے سے خدا سے قریب ہوتا ہے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں. کوئی معمولی درجہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی درجہ نہیں ہے. میں نے کہا ایسی کوئی خاتون وما رأیت الا جمیلا نہیں کہہ سکتی ہے، خدا کی قسم نہیں کہہ سکتی ہے، جو علی کے لیے ذریعہ قربت خدا بن جائے، تقرب اللہ کا ذریعہ بن جائے. وہ کوئی معمولی خاتون
نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ جب تک یہ فضائل واضح نہیں ہوں گے، جب تک جناب زینب کی تھوڑی سی عظمت ہم نہیں سمجھیں گے، تب تک ہمیں اس جملے کی گہرائی سمجھ میں نہیں آئے گی. اس کے لیے علم چاہیے، اس کے لیے معرفت چاہیے، اس کے لیے حکمت چاہیے، تب جا کے اتنا بڑا جملہ کہا جا سکتا ہے. وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا. عزیزوں، میں اپنے جوانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جناب زینب سلام اللہ علیہا اس جملے میں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے ایک بنیادی قانون کی طرف اشارہ کیا ہے، اور بنیادی قانون یہ ہے کہ سختیوں سے گزر کر کے کامیابی کی منزل ہے. اور یہ کہہ رہا ہوں، سختیوں سے گزر کر کے کامیابی کی منزل ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ دنیا میں انسان جو کچھ بھی پاتا ہے بغیر سختیوں سے گزرے نہیں پاتا ہے. اور ایک دوسری بات کہہ دوں، جو نتیجے پر نگاہ رکھتا ہے سختیاں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. جو نتائج پر نگاہ رکھتا ہے اس کے لیے سختیاں آسان بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ سختیاں خوبصورت بھی ہو جاتی ہیں. ایک بچہ ہے، صبح سے اٹھ کے جا رہا ہے، نیند آ رہی ہے، اس کو جگایا جاتا ہے، اسکول بھیجا جاتا ہے نا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسی بڑی مصیبت نازل ہو گئی میرے اوپر، ہے نا. ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ کیسی مصیبت میرے اوپر نازل ہو گئی. اور بہت سے بچے تو جو ہیں آرو صاحب کو دیکھتے ہوں گے تو غصہ بھی ہوتے ہوں گے، ہے یا نہیں ہوتے ہوں گے؟ حتیٰ کہ بعض بچے ماں باپ سے بھی غصہ ہونے لگتے ہیں، ارے صبح اٹھا دیا ہمیں. لیکن وہی بچہ جب مصیبتیں برداشت کر کے اور جب وہ ڈاکٹر بن گیا، اب جب وہ نتیجے کو دیکھتا ہے تو اب اسے وہ تمام مصیبتیں خوبصورت نظر آتی ہیں. کوئی بھی کام ہو، آپ دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں، کوئی مزدوری بھی کرتا ہے تو وہ بھی بیچارہ کیا ہے؟ سختی، مصیبت. لیکن جب اس کو شام میں مزدوری کا پیسہ ملتا ہے نا، تو جب وہ نتیجے پہ نگاہ کرتا ہے تو اب اس کو سختی اچھی لگتی ہے یا بری؟ اچھی لگتی ہے نا. بس خدا کی قسم یہ جناب زینب وما رأیت الا جمیلہ نہیں کہہ رہی ہیں، بلکہ دنیا کو بتا رہی ہیں کہ اگر نتیجہ اچھا ہوتا ہے تو مصیبتیں بھی اچھی ہوتی ہیں. جہاں نتیجے اچھے ہوتے ہیں وہاں مصیبتیں اچھی ہو جاتی ہیں، سختیاں اچھی ہو جاتی ہیں. یہ ہمیں درس عمل بھی دے رہی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا. یہ قانون قدرت کو بتا رہی ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا. تو جن کی نگاہ میں نتائج نہیں ہوتے ہیں ان کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ سختیوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، مشکلات سے پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن جن کو نتیجے پر نگاہ ہوتی ہے تو پھر وہ مصیبتوں کو مصیبت نہیں سمجھتے، مشکلات کو مشکلات نہیں سمجھتے، سختیوں کو سختیاں نہیں سمجھتے. عزیزان گرامی، چاہے دنیا کو لے لو یا آخرت کو لے لو، ترقی وابستہ ہے اسی سے. چاہے دنیا کو لے لیجیے چاہے آخرت کو لے لیجیے. مثال دے دوں، ایک اور مثال دے دوں کہ جناب ابراہیم ہے نا، 90 سال کے بڑھاپے میں ایک بچہ ملا ہے، اور اب قدرت کی آواز آئی ان کو لے جاؤ، ایسی جگہ چھوڑو جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ آبادی ہے، کچھ نہیں ہے. عزیزو، بغیر سختیوں سے گزرے ہوئے تو اللہ کا گھر نہیں بنتا. بغیر سختیوں کے
گزرے ہوئے اللہ کا گھر نہیں بنتا۔ توجہ چہرہ گرامی، تو اب ہاجرہ ہیں، جناب اسماعیل ہیں اور جناب ابراہیم ہیں، وہ چلتا ہے یہ کارواں فلسطین سے، وہ فلسطین جو ہرا بھرا علاقہ تھا، آباد علاقہ تھا، اسی لیے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہودی پوری دنیا سے اکٹھا ہو کر کے وہ فلسطین آئے تو وہ یوں ہی تھوڑی آئے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ آج بھی بہت بڑا ہرا بھرا علاقہ ہے، اور یہ 3 بر اعظم کو کنٹرول کرنے کا علاقہ ہے۔ فلسطین ایشیا میں آتا ہے، لیکن اس کے دوسرے طرف افریقہ ہے اور اس کے اس طرف یورپ ہے، یعنی اگر اس علاقے پر کنٹرول ہو اور وہ طاقتور ہو تو 3 بر اعظم کو کیا کر سکتا ہے؟ کنٹرول کر سکتا ہے نا۔ اور اسی لیے انہوں نے اس علاقے کو چنا بھی تھا کہ اگر اس کا کنٹرول ہمیں حاصل ہو گیا تو ہم 3 بر اعظم کو کیا کروں گا؟ کنٹرول کر لوں گا۔ مگر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کربلا کا نتیجہ ولی فقی بھی ہوتا ہے۔ کربلا کا نتیجہ ولی فقی بھی ہوتا ہے۔ جو تم چاہتے تھے کہ پوری دنیا کو کنٹرول کر لو گے، لیکن اگر حسینی عزم سامنے آ گیا تو تمہیں خود اپنے ہی اندر دیوار بنانی پڑ جائے گی۔ سلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ توجہ کہہ رہا ہوں گرامی، تو نتائج پر اگر نگاہ ہے تو سختیاں کیا ہوتی ہیں؟ خوبصورت نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ہاجرہ کو وہ پہلا مرحلہ، البتہ میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر وہ اتنی معرفت نہ رکھتی ہوتی تو وہ کبھی بھی ایسے علاقے میں آباد ہونے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ توجہ کہہ رہا ہوں، قدرت کیسے عطا کرتی ہے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اب فلسطین سے انہوں نے سفر کیا، اتنی دور کہاں آئے؟ مکے میں آئے، جہاں آبادی نہیں ہے، جہاں کھانا پینا نہیں ہے، جہاں کچھ بھی نہیں ہے، مگر اس سختیوں سے ایک قافلہ گزرا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں تو نتائج پر نگاہ تھی، نتیجے پر نگاہ تھی۔ آپ دیکھیے بظاہر یہ سختی ہے، بظاہر یہ مصیبت ہے، لیکن جب اس کے پس منظر میں جاؤ گے تو زمزم ہے، اس کے پس منظر میں جاؤ گے تو زمزم ہے، اس کے پس منظر میں جاؤ گے تو صفا اور مروہ ہے، اس کے پس منظر میں جاؤ گے تو مقام ابراہیم ہے، اس کے پس منظر میں جاؤ گے تو بیت اللہ ہے۔ آواز قدرت آئی، بیت بسانا تیرا کام ہے، اہل بیت دینا میرا کام ہے۔ یہ ہے نتائج۔ تو جن کو نتائج پر نگاہ ہوتی ہے پھر وہ مشکلات کو نہیں دیکھا کرتے، وہ مشکلات کو خوبصورت سمجھتے ہیں، وہ اچھا سمجھتے ہیں۔ یہی زینب کہنا چاہ رہی ہے کہ دیکھو وما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا ہے، کیونکہ میری نگاہ نتائج پر ہے۔ یاد رکھو اگر ہمارے گھر والوں کی ہلاکت ہوتی تو یہ بدصورت ہوتی، مگر جہاں شہادت ہوتی ہے وہاں خوبصورتی ہوتی ہے۔ ہلاکت کے مردوں میں بدصورتی ہے، لیکن جہاں شہادت ہوتی ہے وہاں خوبصورتی ہے۔ توجہ کرا ہوں، وہاں خوبصورتی ہے۔ یہاں تک اگر آپ نے میری بات سماعت فرما لی ہے تو ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اور بی بی جب اس دربار میں آئی ہے، توجہ کرا ہوں، تو اس دربار میں آئی ہے تو یہ تو جملہ میں نے بیچ کا بیان کیا ہے، اس سے پہلے بھی باتیں ہوئی، تو میں نے کہا کہ وہ اس شان سے آئیں کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ اسیر ہے۔ اسی لیے ابن زیاد کو بڑی ٹھیس پہنچی۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ ہم فتح یاب ہوئے ہیں، ہے نا، ابھی جو آئیں گے ان میں تو بولنے کی بھی سکت نہیں ہوگی، وہ روئیں گے چلائیں گے۔ یہ نہ روتے ہوئے آئے، نہ چلاتے ہوئے آئے، نہ فریاد کرتے ہوئے آئے، بلکہ یہ سر اٹھا کے آئے۔ اور یہی چیز اس کو بری لگی کہ ہاں یہ میرے دربار میں بھی آئے تو سر اٹھا کے آئے، ہمارے دربار میں بھی آئے تو سر
اٹھا کے آئے، میں کہوں گا ابن زیاد جس کے بھائی کا سر کٹ کے جھکا نہیں، نوکے نیزے پہ بلند ہے، تو اس کی بہن کا سر تو ابھی سالم ہے، بھلا جھک سکتا ہے؟ وہ نہیں جھک سکتا ہے۔ تو اب یاد رکھیے، ہم نے کہا کہ یہ جملہ جو ابن زیاد نے جناب زینب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے، پوچھا اس نے باقاعدہ، پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ ہم نے کہا نا کہ وہ عورتوں کے حلقے میں آئی تھی، بیچ میں کھڑی تھی، حلقے میں آئی تھی، تو اس نے سوال کیا کہ یہ خاتون کون ہے؟ اب اس کی حیثیت دیکھیے، دربار اس کا ہے، درباری اس کے ہیں، مگر کوئی جواب نہیں دیتا کہ یہ کون ہے۔ پھر ابن زیاد نے دوبارہ پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ قدرت نے سب کے منہ بند کر دیے تھے تاکہ اس ابن زیاد کو اس کی اوقات دکھائی جائے کہ اس کے بولنے پہ جہاں جی حضور کہا جاتا تھا، زینب کے آنے کے بعد وہ پوچھ رہا ہے اور کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر وہ زخمی سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا، پھر اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اب تاریخ یہ نہیں کہتی کہ نام نہیں لکھتی کہ کس نے بتایا، کہا قیلا، کسی نے کہا کہ یہ زینب بنت علی ہے۔ توجہ کر رہا ہوں، یہ زینب بنت علی ہیں۔ تو یہ بار بار پوچھنا یہ خود اس کے غرور کو چکنا چور کرنے کے لیے کیا تھا؟ کافی تھا۔ یہ بھی انتظام ہے، کیا ہے؟ قدرت ہے۔ توجہ کر رہا ہوں۔ تب وہ آیا کمینگی پر، اس نے یہ سوچا کہ یہ خاتون میرے دربار میں سر اٹھا کے آئی، ہم نے سر جھکانا چاہا تھا، یہ نہ روتے ہوئے آئی نہ چلاتے ہوئے آئی۔ اب دیکھیں وہ احساس شکست ہے یہ۔ تو اب اس نے سوچا کہ جب ہم ان کے داغ کو، ان کے زخم کو کیا کریں گے، ان کے سامنے لائیں گے، تو بہرحال زینب ایک ماں بھی ہے، ایک بہن بھی ہے، ایک پھوپھی بھی ہے نا۔ تو جب ہم اس سے یہ پوچھیں گے کہ تمہارے خاندان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو یہ اونا محمد کو یاد کریں گی، حسین کو یاد کریں گی، جناب عباس کو یاد کریں گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے جب جناب زینب کا نام سنا کہ یہ زینب بنت علی ہے، تو اس نے کہا الحمدللہ، ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ اللہ، شکر کیا اس نے۔ میں نے شاید یہاں یہ بات بیان کی یا نہیں بیان کی، شکر ایک ہے شکر آگاہانہ اور ایک ہے شکر جاہلانہ۔ اللہ کہتا ہے کہ جب میں کسی سے راضی ہوتا ہوں تو اسے شکر آگاہانہ دیتا ہوں، اور شکر آگاہانہ کے مقابل میں کیا ہے؟ شکر جاہلانہ۔ اور میں اس کے لیے ایک بہت ہی ایسی مثال دیتا ہوں کہ جو ہر آدمی کو سمجھ میں آئے۔ شکر جاہلانہ کیا ہے؟ بھائی اللہ جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے شکر آگاہانہ دیتا ہے نا؟ تو شکر جاہلانہ پہ تو راضی نہیں ہوگا نا۔ کبھی کبھی ہم شکر جاہلانہ کرتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، یعنی ہم ظلم کرتے رہتے ہیں، نا انصافی کرتے رہتے ہیں، دوسرے کا حق چھین لیتے ہیں، اور پھر بھی کیا کرتے رہتے ہیں؟ شکر ادا کرتے رہتے ہیں۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ یہ شکر کیا ہے؟ بولیے، جاہلانہ ہے۔ میں اس کی بہت ہی کامن مثال دیتا ہوں، اور یہ معاملہ گڑبڑ گھر سے ہی ہوتی ہے۔ اگر گھر میں بچے کا شعور پہلے سے بلند کیا جائے کہ تم ہی نہیں ہو، دوسرے بھی ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تم ہی نہیں ہو، دوسرے بھی ہیں، تو پھر وہ جب کھائے گا تو یہ نہیں سوچے گا کہ صرف میں ہی ہوں، وہ سوچے گا اور بھی ہے نا۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں 5 افراد ہیں تو سب کے لیے کھانا بنائیں۔ فرض کریں کہ آپ جو ہے 1 کلو کوئی چیز لے کے آئے ہیں، تو وہ 1 کلو جو بنے گا وہ ڈیوائڈ ہوگا نا سب کے لیے۔
تو اگر میں نے یہ سمجھ لیا کہ صرف میں ہی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ 1 کلو میرے ہی لیے ہو گئے، تو اب بقیہ کو ملا۔ ایسے ظلم ہم کرتے ہیں اور احساس بھی نہیں کرتے کہ ہم ظلم کر رہے ہیں۔ ایسے ظلم ہم کرتے بھی ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے نا۔ تو جو گھر میں احساس نہ رکھے وہ باہر رکھے گا محفل میں؟ میں توجہ چلا ہوں، مجلس میں جو کھانا بنتا ہے وہ ایک کے لیے بنتا ہے یا سب کے لیے بنتا ہے؟ سب کے لیے بنتا ہے۔ محفل آپ کریں گے تو وہ کھانا ایک کے لیے بنے گا یا سب کے لیے بنے گا؟ سب کے لیے بنے گا نا۔ اب مثلا مجھ جیسا آدمی مجلس میں، مجلس کے بعد، البتہ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، بعض ایسے ہیں کہ جو مجلس بھی نہیں سنتے، ہے نا؟ ہاں، یعنی ظلم در ظلم، کہ مجلس میں نہیں آئے اور کھانے پر بالکل حاضر ہیں۔ کبھی ایک جملہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں کبھی کبھی ٹھیک ہے آپ بزی ہیں، کوئی کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ 10 منٹ کے لیے آ سکتے ہیں تو آئے نا، پہلے تو 10 منٹ تو دینا۔ لیکن بعض لوگوں کی نیت ہی ہوتی ہے کہ ہم جائیں گے ہی جب دسترخوان بچھے گا۔ تو بعض جگہوں پر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کھانا شبہناک ہو جائے۔ کیسے؟ بھائی جس نے کھانا کیا ہے تو اس کا مقصد کھانا کرنا تھا یا مجلس کرنا تھا، ہے نا؟ ابھی آج دن میں مولانا کہہ رہے تھے نا کہ محبت ثواب الگ چیز ہے اور محبت کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ توجہ کر رہا ہوں جان گرامی، ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے جو کیا ہے وہ مجلس کے لیے کیا ہے، تو اب مجلس میں آؤ نا، ورنہ یوں ہی بلا کے نہ کھلا دیتا کسی کو۔ اس نے تو یوں تو نہیں کیا دعوت، اس نے مجلس کی ہے، تو اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ لوگ مجلس میں آئیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ پوری مجلس نہیں آتے کم سے کم 10 منٹ آئیے، کچھ دیر تو شرکت کریے جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی پہلے ہی سے یہ نیت ہے کہ کسی چیز میں شریک نہیں ہونا ہے، صرف کھانے میں ہی شریک ہونا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ کھانا کیا ہو، شبہناک ہو، اس کے کھانے میں شبہ ہو سکتا ہے، اگر وہ راضی نہیں تو حرام ہو جائے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کربلا کے فرش پر رہنے والا اتنا اعلیٰ ظرف تو ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا ہم کو نہ ملے گا کہ جو بعد میں کھانے والے کو چڑھ کے یہ کہے کہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اجازت دے دیتا ہے، لیکن ہماری بھی تو اعلیٰ ظرفی کے کچھ تقاضے ہونے چاہیے۔ تو اب توجہ کر رہا ہوں، دیکھیے بہت ہی شکر آگاہانہ جو ابن زاد نے کیا وہ میں اس کی بتا رہا ہوں، ایک جاہلانہ ہے اور ایک شکر آگاہانہ ہے۔ اب مجلس میں کھانے پر بیٹھا تو کھانا سب کے لیے بنا ہے، کسی ایک کے لیے تو نہیں بنا ہے نا، کسی ایک کے لیے نہیں بنا نا۔ لیکن اب جب ڈونگا چلا اور پارٹی ہوئی تو اور اچھا ہے نا۔ اب جو آیا ڈونگا تو وہ سارا ڈونگا پلیٹ میں ہے نا، ڈال لیا کہ نہیں ڈال لیا؟ تو گھر میں چاہے 3 بوٹی کھاتا رہا ہو، ہے نا، لیکن مجلس میں اللہ اکبر ہے۔ اور بعض تو یہ ظلم جو ہے ہم لوگوں کے نام پہ بھی کر دیتے ہیں، وہ ہم لوگ رواداری میں کچھ بول بھی نہیں پاتے، ارے لاؤ مولانا صاحب کے لیے، اور مولانا صاحب تک پہنچتا نہیں ہے، پتہ چلا جس نے کہا اسی نے لیا اور ڈھیر کر لیا۔ نام کس کا ہوتا ہے؟ بیچارے بدنام یہی ہوتے ہیں، ارے اتنا کھا لیا انہوں نے، جبکہ ان تک پہنچا بھی نہیں تھا، ہے نا۔ تو بعض ایسے بھی ظالم موجود ہیں کہ وہ ہم جیسوں کا بھی استعمال کر لیتے ہیں، ہے نا، اور ہم لوگ کیا کریں بیچارے، دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نام پہ منگا رہا ہے، اب کہیں تو کیا کہیں بتائیے۔ تو 1 مرتبہ منگایا، 2 مرتبہ منگایا، اب آپ سوچئے کہ بیچارہ ایسے چند لوگوں نے ماشاءاللہ سے خوب کھایا،
تو پتہ چلا دوسروں تک سالن پہنچا، بوٹی نہیں پہنچی، پھر جو بچے تو ان تک سالن بھی نہ پہنچائیں، بعض ایسے بھی تھے جن کو کھانا بھی نہیں ملا، جبکہ بنا تھا سب کے لیے۔ اب یہ صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ 50 بوٹی کھائی تھی، 50 بوٹی کھائی، اور اب ایسے مقدس بنے کہ کھا کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کہے گا میرے بندے کا حق کھا کے میرا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہ شکر جاہلانہ ہے۔ یہ وہی شکر تھا جو ابن زیاد کر رہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہی شکر تھا جو ابن زیاد کر رہا تھا کہ اطرت رسول پہ ظلم بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ خدا کی تعریف ہے، خدا تیرا شکر ہے۔ یہ شکر جاہلانہ ہے۔ شکر جاہلانہ عذاب کی دلیل تو بن سکتا ہے، اللہ کی رضایت کی دلیل نہیں بنتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ جب تک انجن گرم ہوتا ہے ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو عزیز و شکر جاہلانہ کرتے اس نے کیا کہا کہ خدا کی تعریف ہے، اس کا شکر ہے کہ نعوذ باللہ کہ نخل کفر نہ کھا۔ اس نے جو کہا جناب زینب سے، کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے تمہیں رسوا کیا۔ کہ انسان کیسا ہو جاتا ہے جو خود ننگ زمانہ ہو، جو خود نسلی رسوائے زمانہ ہو، کہ جن کے بعد کا بھی پتہ نہ تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آیہ تطہیر والوں کو؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اللہ کی تعریف ہے، شکر ہے اس کا کہ اس نے تمہیں نعوذ باللہ رسوا کیا اور اس سے بڑھ کے آگے بڑھا اور تمہارے خاندان کے جھوٹ کو ظاہر کیا۔ اللہ جھوٹ کو کیا کیا؟ ظاہر کیا، اور اس پر شکر ادا کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب زینب نے اس کا کیا جواب دیا؟ آپ نے بھی یہیں سے شروع کیا، کہا الحمدللہ الذی، ساری حمد ہے اس اللہ کے لیے، ساری حمد ہے اس اللہ کے لیے، سارا شکریہ ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں شہادت کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ کہہ رہا ہوں عجیب ہے، اس کا جواب کوئی اور نہیں دے سکتا تھا، یہ صرف جناب زینب سلام اللہ علیہا دے سکتی تھی۔ کیا کہا کہ ساری تعریف اور سارا شکریہ اس خدا کا ہے کہ جس نے شہادت کے ذریعے سے ہمیں عزت بخشی ہے۔ عزیزو، اگر تمہیں شہید کی عزت سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو 1400 سال کے بعد نسل حسین کے ایک نائب نے شہادت دی اور اس شہادت کی بنیاد پر عزت دیکھو۔ اس شہادت کی عزت تو دیکھو، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے۔ اس شہادت کی آپ عزت دیکھیے، کسی کے جنازے میں اتنا مجمع ہوتا ہے، 4.5 کروڑ مجموعاً اس جنازے میں شریک ہوئے ہیں۔ تاریخ انسانی کا یہ پہلا جنازہ ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زینب کی نگاہیں اس نتیجے کو بھی دیکھ رہی تھیں کہ آج جو جنازہ پامال شدہ پڑا ہوا ہے، یہی جنازے کے نتائج
بڑھتے بڑھتے ایسے بڑھیں گے اور ایسے بڑھیں گے کہ ایسے کاندھوں پہ اٹھیں گے کہ سنبھالے نہ جائیں. میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے عزیزان گرامی. 4.5 کروڑ لوگ. اچھا کسی کا جنازہ دوسرے ملک میں جاتا ہے؟ نہیں جاتا ہے نا. اور اس ملک سے بلایا بھی جائے. اور ایک بات بتاؤں, اس وقت عراق کی جنگ, وہ بھی اس ملک سے جسے 8 سال جنگ ہوئی. 8 سال جنگ ہوئی, اور جب جنگ ہوئی تھی تو صدر یہی تھے, خود رہبر اس وقت پریسیڈنٹ تھے. یعنی جس ملک سے 8 سال جنگ ہوئی تھی اور صدر وہی تھے, مگر اس کے باوجود بھی جب وہ جنازہ وہاں پہنچا تو کروڑ کا مجمع وہاں بھی تھا. یہ معمولی بات نہیں ہے. 1 کروڑ کا مجمع وہاں بھی تھا, کربلا اور نجف کو ملا کر کے. اور دشمن اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے جب یہ جنازہ ایران سے عراق جا رہا تھا تو اسی شب میں حملہ کر دیا ہے نا. اس لیے حملہ کیا تھا کہ اب جب یہ جنازہ جائے گا تو لوگ سڑک پر نہیں ہوں گے. اور انہوں نے بھی یہ چاہا, یہ باقاعدہ آفیشیل میں بات کر رہا ہوں آپ کو, انہوں نے بھی یہ چاہا تھا کہ روزے میں جا کر کے طواف کرا دیں گے اور اس کے بعد فوراً لے کے چلے جائیں گے, یعنی عوامی سطح پر نہیں ہوں گے. تو جب لوگوں کو پتا چلا تو کہا نہیں, ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے. اسی شان سے اٹھے گا. توجہ کہہ رہا ہوں, اس کو کہتے ہیں عزت شہادت. یہ ڈالروں سے نہیں ملتی, یہ ہے عزت شہادت. خدا کی قسم کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جس ملک پر حملے ہو رہے ہوں اور وہاں لوگ جنازے میں کروڑوں کی تعداد میں کیا ہوں, شریک ہوں. لیکن اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے ہم اپنے جوانوں کے لیے ایک نتیجہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو شہادت عزت ہے. یہ عزت دیکھیے کہ تمام ممالک سے لوگ وہاں پہنچے نا, ہر مذہب کا انسان وہاں پہنچا, حتیٰ کہ حزب اقتدار پہنچا, حزب اختلاف پہنچا. دیکھیں میں عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. آج پوری دنیا پہ آپ نگاہ ڈالیے, پوری دنیا پہ تو کیا ہے, کیا نعرے لگ رہے ہیں. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں, پوری دنیا میں نعرے لگ رہے ہیں. ہم فلاں مذہب کو ختم کر دیں گے, وہ کہتے ہیں ہم فلاں زبان کو ختم کر دیں گے, وہ کہتے ہیں ہم فلاں نسل کو ختم کر دیں گے, وہ کہتے ہیں ہم فلاں پارٹی کو ختم کر دیں گے, ہے نا, پارٹی کو ختم کر دیں گے, مذہب کو ختم کر دیں گے, ملک کو ختم کر دیں گے, نسل کو ختم کر دیں گے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو جہاں دنیا میں یہ نعرے بلند ہوتے ہوں وہاں دنیا میں ایک شہید ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی عزت صرف اس کی عزت نہیں ہوتی, جس ملک میں حزب اختلاف کی عزت نہیں ہوتی وہ بھی وہاں پہنچتے ہیں. وہاں ہر ملک کا آدمی پہنچا نا, ہر مذہب کا آدمی پہنچا وہاں, ہر نسل کا آدمی وہاں پہنچا, ہر پارٹی کا. یہ صرف یہی نہیں, ہر ملک سے انہوں نے جو اپوزیشن تھا اس کو بھی بلایا تھا. تو بلا کر کے انہوں نے بتایا, دیکھیں یہ ہے عزت شہید. ان کے جنازے نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دنیا میں کوئی کسی کو مٹا نہیں سکتا, ہاں مل کے تو جیا جا سکتا ہے اور آگے بڑھا جا سکتا ہے. اس کے جنازے کا ایک مشن یہی تھا کہ دنیا توڑنے کی بات کرتی تھی, اس کے جنازے نے سب کو جوڑ کر کے دکھایا. ہر مذہب کا انسان وہاں پہنچا, ہر پارٹی, میں نے کہا نا حزب اختلاف تک وہاں پہنچے. تو اس کا مطلب ہے کہ تم کسی کو ختم نہیں کر سکتے ہو, کسی کو مٹا نہیں سکتے ہو. یہ ہے عزت جو شہادت کے ذریعے سے ملتی ہے, اور جسے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کے مقتل میں دکھایا بھی, دیکھا بھی, اور ابن زیاد کے دربار میں
بیان کیا کہ شہادت رسوائی کا نام نہیں ہوتا، شہادت عزت کا نام۔ اس لیے ساری تعریف کی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہ شہادت عزت ہے۔ توجہ کراؤ، شہادت عزت ہے، شہادت رسوائی نہیں ہے۔ اور آج دنیا اس شہادت کی عزت کو سمجھ رہا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آج کوئی کربلا کو نہیں سمجھ پایا تو کبھی نہیں سمجھ پائے گا۔ آج اگر کربلا کو نہیں سمجھ پایا تو وہ کبھی بھی سمجھ نہیں پائے گا، کیونکہ آج دیکھیے جو غیر مسلم بھی ہیں، پوری دنیا میں تعجب کی بات ہو گئی نا بھئی، ایک دن کی بات تھوڑی ہے، 5 مہینے البتہ 1 سال سے معاملہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا، 1 سال سے حملہ ہو رہا ہے، اور عورتیں بچے کو لیے ہوئے میدان میں کھڑی ہوئی، میدان میں کھڑی ہیں یا نہیں کھڑی ہیں؟ ان کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ارے لوگ تو جو ہے بم اور بارود سے ڈر جاتے ہیں، روڈیں خالی ہو جاتی ہیں، اور یہ کون سی قوم ہے کہ جو موت سے ڈرتی ہی نہیں ہے؟ اس کی عورتیں بچے سب میدان میں کہتے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ارے بھائی اتنے بھی تو ممالک ہیں، سب پیچھے ہٹ گئے، مگر یہ کیوں پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں؟ تو اب غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ سمجھنا ہے تو تمہیں کربلا سمجھنی ہوگی، اگر یہ سمجھنا ہے تو تمہیں شہادت سمجھنی ہوگی۔ اب سمجھ میں آیا شہادت کی عزت، اب سمجھ میں آیا شہادت کی عزت، یعنی ایک حسینی کی شہادت نے پوری دنیا کو کربلا کی طرف متوجہ کر دیا، پوری دنیا کو شہادت کی طرف متوجہ کر دیا۔ یہی وہ خوبصورتی تھی جسے زینب دیکھ رہی تھی، وما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے خوبصورتی کے اور کچھ نہیں دیکھا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ آپ دیکھیے کہ ان مصیبتوں کی قافلے کو جناب زینب لے کر کے کہاں آئی ہیں؟ ابن زیاد کے دربار میں، بازاروں سے گزر ہوا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا آسان کام نہیں ہے جناب زینب کے لیے، جہاں وہ یہ جملہ کہہ رہی ہیں، کیا بن کر کے آئی ہیں؟ اسیر بن کر کے آئی ہیں۔ اس شہر میں وہ کیا رہ چکی ہیں؟ شہزادی رہ چکی ہیں۔ اس شہر میں وہ مفسرہ قرآن رہ چکی ہیں۔ اپنے بابا کے دور میں انہوں نے درس تفسیر دیا ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے درس تفسیر دیا ہے۔ نہ جانے کتنی خواتین ہوں گی جو زینب کی شاگردائیں ہوں گی۔ اللہ، جب مولا کائنات کوفے میں آئے ہیں تو جناب زینب وغیرہ مدینے میں تھی، مولا کائنات نے ان کو بعد میں بلایا ہے۔ تو جب بلایا ہے اور یہ قافلہ آیا تھا دن میں، تو باہر روک دیا گیا تھا کہ رات ہو جائے تب ان کو کوفے میں داخل کیا جائے۔ اللہ اکبر، یعنی جب باپ کی حکومت تھی تو زینب کا قافلہ دن میں آیا تھا، مگر علی نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ قافلہ دن میں شہر میں داخل ہو، بلکہ کہا کہ جب رات ہوگی تب یہ قافلہ اندر آئے گا۔ آپ سوچئے کہ جس وقت زینب اسیر ہو کے آ رہی ہوگی، اور عجیب بات ہے کہ یہ قافلہ رات کو پہنچا تھا، کوفے میں رات کو پہنچا تھا، مگر جانتے نجیبوں نے کیا کیا؟ رات میں اس قافلے کو شہر کے اندر نہیں روکا، نہیں لے گئے، بلکہ باہر روک دیا۔ باہر روکا کہ دن ہو جانے دو، مجمع لگ جانے دو، تب ہم ان کو لے جائیں گے۔ آپ سوچئے زینب کو بابا کا دور یاد آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا؟ اے بابا کل ہمیں اس لیے روکا تھا تاکہ رات ہو جائے، اور آج ہمیں اس لیے روکا جا رہا ہے تاکہ دن ہو جائے، لوگ تماشا دیکھنے والے اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ اکبر، وہاں پہ جا کے وما رأیت الا جمیلا کہنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے عزیزان گرامی۔ اللہ اکبر، جہاں شہزادی رہ چکی تھی، جہاں درس قرآن دے چکی تھی، وہیں اسیر بن کر کے لے جائی گئی۔ اللہ اکبر، جہاں
یہ درس دیا تھا کہ آل محمد پہ صدقہ حرام ہے، وہیں جب یہ اندر داخل ہوئے ہیں تو انہیں صدقے کے خرمے دیے جا رہے تھے۔ کتنی مصیبت کی بات ہے عزیزان گرامی کہ صدقے کے خرمے پھینکے جا رہے تھے ان کے اوپر۔ اللہ اکبر، ننھے ننھے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوکے ہیں، تو کبھی کوئی خرمہ اگر کسی بچے کے ہاتھ میں آ جاتا تھا، چھوٹا بچہ، تو جب وہ منہ کی طرف لے جاتا تھا تو کبھی ام کلثوم بڑھتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ صدقہ ہے اور ہم پر حرام ہے۔ اللہ اکبر، یہ صدقہ ہے اور ہم پر حرام ہے، اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ملائے۔ یہاں تک کہ یہ قافلہ بازار سے گزرتے گزرتے ایک جگہ پہنچا، وہاں پر گھر کی مالکن جو ہے وہ چھت سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے دیکھا ایک ننھی بچی بڑی بے قرار نظر آتی ہے، اللہ اکبر، بڑی بے قرار نظر آتی ہے۔ کہا کہ اپنے کنیز کو بھیجا، کہا جاؤ اس بچی سے پوچھو کیا ہے، کہا یہ بڑی بھوکی ہے، بڑی پیاسی ہے، بڑی پیاسی ہے۔ اللہ اکبر، انتظام کر دیا اس نے کھانے پینے کا، لیکن جب اس نے بھیجا تو کہا کہ جب اس بچی کو دینا تو ہماری طرف سے فرمائش کر دینا۔ اللہ اکبر، جناب زینب بھی قریب ہو گئی، جناب زینب قریب ہو گئی، وہ کنیز آئی، کھانا لے کر کے آئی، تو جب اس نے دینا چاہا تو جناب زینب نے کہا کہ یہ کہاں سے لائی ہوگا، میری مالکن نے بھیجا ہے، مگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ کھانا دینے سے پہلے میری ایک فرمائش ہے، اس بچی سے دعا کرا دینا۔ اللہ اکبر، اس بچی سے دعا کرا دینا۔ اللہ اکبر، کہا کہ تیری کیا دعا ہے؟ کہا کبھی بھی خدا کی قسم ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر جو اہل بیت نے دیکھا وہ کسی نے نہیں دیکھا۔ اس معظمہ نے کہا کہ بس اس بچی سے پہلی ہماری دعا یہ ہے کہ جیسے یہ اسیر ہوئے ہیں ویسے ہمارے بچے کبھی اسیر نہ ہوں۔ آپ سوچئے اس بچی کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی، اس بچی کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی کہ کیا کہا جا رہا جیسے ہم اسیر ہوئے ہیں ویسے اس کے بچے اسیر نہ ہوں۔ اللہ اکبر، سکینہ نے دعا تو کر دی، سکینہ نے دعا کر دی، پروردگار جیسے ہم اسیر ہوئے ہیں ویسے اس کے بچے اسیر نہ ہوں۔ کہا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا ہمیں مدینے جانا نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا، زینب کا دل بھر آیا، کہا مدینہ۔ اللہ اکبر، آپ بھی ہے نا، کبھی جو لوگ یہاں باہر رہتے دوسرے شہر میں، اگر کوئی اپنے علاقے کا، چاہے وہ ہمارے مذہب کا بھی نہ ہو، اگر ہماری بستی کا کوئی آدمی مل جاتا ہے یا بستی کا ہم کسی سے ذکر سننے لگتے ہیں تو فوراً ہمارا دل کھچ جاتا ہے۔ آپ سوچئے کہ جب مدینے کا ذکر زینب نے سنا اتنے دن کے بعد تو بے قرار ہو کر کے کہا کہ مدینے میں تم کہاں جائے گی؟ کہا میں بنی ہاشم کے محلے میں جانا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، اور دل تڑپ گیا زینب کا، بنی ہاشم کے محلے میں کس کے یہاں جاؤ گی؟ ارے وہاں ہمارا آقا حسین رہتا ہے، ہماری شہزادی زینب رہتی ہے۔ اللہ اکبر، زینب کا دل تڑپ گیا اور کہا اگر اپنے آقا کو دیکھے گی تو پہچان لے گی، اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ ارے جس گھر میں نے بچپنے سے کام کیا ہو کیا ان کو نہیں پہچانیں گے؟ ارے ہم ان کو خوب پہچانتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ جناب زینب نے سر اٹھایا، سر اٹھانے کے بعد کہا ام حبیبہ تم نے پہچانا نہیں، یہ کوئی اور نہیں زینب بنت علی ہے، اور تو اپنے آقا کی زیارت کرنا چاہتی ہے؟ ارے وہ دیکھو نوکے نیزہ پر میرے بھیا حسین کا سر ہے۔ ارے ام حبیبہ نے سر پیٹا، ہوا حسینہ کی صدائے بلندی کا شہزادی۔ ارے یہ کیا ہوا، میری شہزادی کا گھر اجڑ گیا، میں پہچان نہ پائی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضاء